السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہی بھائی کو تکلیف سے بچا رہی تھی۔ اسے رشک آیا تھا فجر پر کہ وہ اس کی بہن ہے۔ اس نے اتنا کچھ سہا مگر اس کے بھائی کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ اس نے اپنے لب سی لیے۔ وجدان نے بھاری ہاتھ سے اپنے دل کو مسلا تھا۔ براق سب کچھ چھوڑ کر صرف اسے مجھے یہ بتاؤ کہ فجر کہاں ہے؟ کیسا پیارا بھائی تھا۔ اسے اس وقت صرف اپنی بہن کی فکر تھی۔ آپ فجر کے لیے پریشان نہ ہو، فجر کو میں ہر قیمت ہر صورت ڈھونڈ لوں گا۔ فجر بہرام کے پاس ہے۔ براق اپنے والد کو بابا کہنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اسے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس شخص کو اپنا باپ کہتے ہوئے وہ نام لے کر ہی مخاطب ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں فجر کو ڈھونڈ کر آپ سے ملوا دوں گا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، فجر کو ہم مل کر ڈھونڈیں گے۔ وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی ماں کی حقیقت نے وجدان کے لہجے تک کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کیسی ماں تھی، اتنے اچھے بیٹے کی ایسی ماں خدا کسی کو نہ دے۔ ٹھیک ہے، براق نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کوئی ایپ اوپن کی تھی۔ ایپ سے اس نے فجر کو ٹریس کرنا شروع کیا تھا۔ وجدان پاس کھڑے ہوئے بہت غور سے سب عمل دیکھ رہا تھا۔ براق، تم نے فجر کے اندر ٹریسنگ چپ لگائی ہے؟ جی، کیونکہ میں بخوبی جانتا تھا کہ اس شخص کے ارادے کس قدر خطرناک ہیں۔ فجر کسی بھی وقت کسی بھی مصیبت میں پھنس سکتی ہے۔ یہ آنے والے وقت میں اسے کسی مصیبت سے بچانے کے لیے میں نے چپ لگائی تھی، اور آج میں اپنے اس کیے پر بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں۔ اور میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ اس بات پر کہ تم فجر کے شوہر ہو۔ وجدان نے بہت محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم میری بہن کی حفاظت کے لیے خود برے بن گئے۔ دور رہ کر تم نے میری بہن کی حفاظت کی، اور ایک میں تھا جو گھر میں رہ کر بھی اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ نہ بہن کی حفاظت کر سکا، نہ اپنی بیوی کی حفاظت کر سکا، نہ ہی اپنی ماں کے ارادوں کو سمجھ سکا۔ کس قدر بے وقوف ہوں میں۔ وجدان ورق کے ٹوٹے ہوئے لہجے کو سن کر براق کو بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ اس نے وجدان کو بھائیوں کے جیسے گلے لگاتے ہوئے پیٹھ سہلائی تھی۔ براق جانتا تھا کہ اس وقت وجدان بہت تکلیف میں ہے، جس کو وہ چہرے سے محسوس نہیں کروا رہا تھا، مگر اس کے اندر کا وجدان درد سے تڑپ رہا تھا۔ جب دھوکہ دینے والے اپنے ہوں تو سب عقل مندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اس وقت ہم دونوں ایک ہی درد سے گزر رہے ہیں۔ اگر آپ کو دھوکہ آپ کی ماں نے دیا ہے تو بدقسمتی سے مجھے دھوکہ دینے والا میرا باپ ہے۔ میرے لیے بھی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ مجھے تم یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ میں ہر وقت ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ براق، میری بہن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ عافیہ چچی کے ساتھ ہوا وہ میری بہن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میری بہن کی عزت پر آنچ آئی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ چودھری وجدان ورق جیتے جی مر جائے گا، یہ سوچ کر کہ وہ اپنی بہن کی عزت کی حفاظت نہ کر سکا۔ پہلی بار زندگی میں وجدان نے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ براق کے دونوں ہاتھ تھام کر نیچے کرتے ہوئے نفی میں سر کو ہلا گیا تھا۔ وجدان بھائی، پلیز آپ مجھے اذلان کی طرح سمجھے۔ کیا میری جگہ اذلان ہوتا تو آپ یوں ہاتھ جوڑتے فجر کے لیے؟ میں بھی پریشان ہوں، مگر یہ ایک حد تک فجر اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ ICS مارکور کمانڈر کی بیوی ہے تو اس قابل تو اس کو میں نے بنایا ہوگا نا کہ وہ مشکل وقت میں اپنی حفاظت کر سکے۔ براق کی اس بات نے وجدان کے اندر جان ڈال دی تھی۔ اس نے متلاشی نظروں سے براق کی جانب دیکھا تھا۔ مطلب کہ تم نے اسے ٹریننگ دی ہے؟ وہ چودھری وجدان تھا جو ایک ایک بات کا مفہوم سمجھ جانے کی عقل مندی رکھتا تھا۔ جی، اگر صاف لفظوں میں بتاؤں تو فجر اس وقت کسی کمانڈر سے کم نہیں۔ جتنی ٹف ٹریننگ اس کو میں نے دی ہے وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، وہ بہت جلد ہم اس تک پہنچ جائیں گے۔ براق نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی بخش انداز سے کہا۔ وجدان نے سکون کا سانس لیا تھا کہ فجر اپنی حفاظت کر سکتی ہے، جبکہ براق نے گہری سانس بھرتے ہوئے سوچا تھا کہ فجر ہر مشکل سے لڑ سکتی ہے سوائے ایک کے۔ فجر، پریشان مت ہونا، میں بہت جلد تم تک پہنچ جاؤں گا، تم گھبرانا نہیں۔ براق جانتا تھا کہ فجر کی صرف ایک کمزوری ہے، وہ ہے اندھیرا، جس کو وہ چاہ کر بھی اس کے اندر سے نکال نہیں سکا تھا۔ فجر اگر کہیں کمزور پڑ سکتی تھی تو وہ اندھیرا تھا۔ اس سچویشن کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتی تھی، اسے پہلے اس تک پہنچنا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے واپس موبائل پر ایپ کھولتے ہوئے فجر کو ٹریس کرنے لگا۔ دونوں کی زندگی کا اس وقت ایک ہی مقصد تھا، فجر کو ڈھونڈنا۔
چھوڑو مجھے چھوڑو، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ فجر کو بہرام کے آدمیوں نے کڈنیپ کیا تھا، مگر فجر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پتہ نہیں اس کے کتنے بندوں کے چہروں کو زخمی کر دیا تھا، جس کو وہ نازک سی لڑکی سمجھ کر کڈنیپ کر کے لے جا رہے تھے۔ وہ تو سب کو ناکوں چنے چبا رہی تھی۔ دو لوگوں کے ناک تو بری طرح توڑ چکی تھی۔ دیکھنے میں نازک سا ہاتھ جب ان کے ناک پر پڑا تو قسم سے مردانہ لگ رہا تھا۔ فجر کی فجر کی نظر کے سامنے اب بھی براق کی وہ حالت تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ بے ہوش ہو رہا تھا، مگر تب بھی وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کتنی تڑپ تھی براق کی آنکھوں میں، یاد کر کے فجر کا دل درد سے بند ہو رہا تھا۔ لڑکی آرام سے بیٹھی رہو، ورنہ کیا؟ سامنے بیٹھے ہوئے لمبے چوڑے آدمی کے منہ پر اسی کی بندوق کھینچ کر مارتے ہوئے ایک اور کو زخمی کر چکی تھی۔ ان بیچاروں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک تو وہ اس لڑکی کی جان نہیں لے سکتے تھے کیونکہ بہرام نے کہا تھا اسے زندہ سلامت لے کر آئے، مگر گاڑی میں اس نے سب کے نقشے بدل دیے تھے۔ وہ دعائیں کر رہے تھے کہ جلد از جلد اس کو لے کر بہرام کی پرانی فیکٹری تک پہنچ جائے، ورنہ یہ لڑکی تو پتہ نہیں ان کا کیا حشر کرنے والی تھی۔ اللہ اللہ کر کے سفر پورا ہوا اور بہرام کی پرانی بوسیدہ فیکٹری میں گاڑی داخل ہو چکی تھی۔ یہ بہت بڑی فیکٹری تھی جو کہ شاید کافی دیر سے بند تھی۔ یہاں پر کوئی ورکر وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے سوائے باہر کھڑے دو گارڈز کے۔ گاڑی جیسے ہی فیکٹری کے اندر داخل ہوئی تھی، اسے سامنے ہی کھڑا ہوا بہرام نکل کر نظر آیا۔ وہ سمجھ چکی تھی اسے کڈنیپ کرنے والا کوئی اور نہیں، بہرام ہے۔ اسے براق کی سب باتیں یاد آنے لگی تھی۔ اس نے کہا تھا فجر تمہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے میرے لیے۔ اسے براق کی آنکھوں میں وہ تڑپ یاد آئی تھی جو اس کی عزت کو بچانے کے لیے اس کی آنکھوں میں تھی۔ فجر کو براق سے پیار کا احساس ہونے لگا تھا۔ اسے براق کے پیار پر یقین ہو چکا تھا، وہ اسے کتنا پیار کرتا تھا۔ اس وقت اسے خود کو بچانا تھا۔ ہر لڑکی کو اپنی عزت بہت عزیز ہوتی ہے، مگر اسے اس وقت اپنے لیے نہیں براق کے لیے خود کی حفاظت کرنی تھی، جو بے ہوشی میں جانے سے پہلے پل پل مر رہا تھا، اس فکر میں کہ کہیں اس کی بیوی درندے کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ وہ درندہ فیکٹری کے اندرونی مین گیٹ پر کھڑا شیطانی مسکراہٹ سجائے گاڑی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فجر کو جیسے ہی گاڑی سے اتارا، فجر بہرام کے آدمیوں کو دھکا مارتے ہوئے گرا چکی تھی۔ وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ بھاگتی ہوئی باہر والے مین گیٹ کی جانب گئی تھی۔ یہ سب کچھ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا۔ پکڑو اسے، یہ بھاگ نہ پائے، بہرام چیخا تھا۔ بہرام کے آدمی کتوں کی طرح اس کے پیچھے لپکے تھے۔ باہر کھڑے ہوئے گارڈز نے فوراً دروازہ بند کر دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فجر اپنی جان بچانے کی خاطر فیکٹری کے اندرونی جانب بھاگی تھی، مگر ایک بات تھی کہ بہرام کے آدمیوں سے کہیں زیادہ سپیڈ میں وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ سانڈ کی اولادیں تو اس کی کافی دوری پر تھے۔ بہرام مسلسل ان پر چیختا ہوا خود بھی پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے فجر کے لب مسکرا رہے تھے، یہ سوچ کر کہ اس نے براق سے جو ٹریننگ دی تھی، مطلب کہ اس دن کے لیے تیار کیا تھا، اس وقت اگر براق کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے گلے لگ جاتی، پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوم لیتی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ بہرام کے گینڈے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پھولی پھولی سانس لیے گالیاں کھا رہے تھے۔ وہ ایک دو تو بھاگتے ہوئے بیچ میں گر گئے تھے، جن کو بھاگتے ہوئے بہرام ٹانگوں سے گھونسوں سے مار رہا تھا۔ گدھے کی اولاد، تم لوگوں کی ایک لڑکی نہیں سنبھالی جا رہی۔ سر پلیز اس کو لڑکی مت کہو، یہ تو چلتا پھرتا عذاب ہے، سارے راستے مار مار کر ہمارے نقشے بگاڑ دیے اور اب گاڑی سے اترتے ہی طوفان بن گئی ہے۔ جن کو بہرام سے مار پڑ رہی تھی بیچارے ہاتھ جوڑے اپنا درد بیان کر رہے تھے، جبکہ فجر پھرتی کے ساتھ سیڑھیوں کو پھلانگتی ہوئی اوپر والی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ بکواس بند کرو، وہ چونٹی کی جتنی لڑکی، تم لوگ اسے سنبھالی نہیں جا رہی، اور تم لوگ مجھے یہ بکواس دلیل دے رہے ہو۔ اپنی لاشیں دیکھو، کھا کھا کر سانڈ ہو چکے ہو۔ اس چٹکی بھر کی لڑکی کو دیکھو، چلو پھر پانی میں ڈوب کے مرو، غیرت ہے تو دفع ہو جاؤ، اس کو پکڑو۔ بہرام اپنے دونوں بندوں کو دھکا دے کر سیڑھیوں کی طرف دھکیلتے ہوئے چلا گیا تھا، چلایا۔ وہ بیچارے مار کھانے کے بعد پھر سے فجر کے پیچھے بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ بہرام خود بھی اوپر کی منزل کی جانب بھاگتا ہوا چڑھ رہا تھا۔ یس چلیں وجدان بھائی، ٹریس ہو گیا ہے، فجر ہم سے 4 گھنٹوں کی دوری پر ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہے، پریشان مت ہو وجدان بھائی۔ جہاں تک میرا خیال ہے ٹریسنگ یہی بتا رہی ہے کہ فجر ان کے ہاتھ نہیں لگ رہی، کیونکہ جس سپیڈ سے اس کی لوکیشن چینج ہو رہی ہے، لگتا ہے آپ کی بہن ان کے لیے کڑا امتحان بنی ہوئی ہے۔ براق کے لب ہلکے سے مسکرائے تھے۔ وجدان کو بھی تھوڑا سکون ہوا تھا یہ جان کر کہ اس کی نازک سی بہن اپنی حفاظت کر رہی ہے۔ وہ دونوں تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ساری ٹیم کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔
तब से गाड़ी में बैठे हुए वजदान का फ़ोन बज रहा था मगर वो फ़ोन उठा नहीं रहा था। वजदान भाई किसका फ़ोन है, क्यों नहीं उठा रहे? बुराक ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। मन्नत का फ़ोन है, वो पूछेगी मैं कहाँ हूँ। सच बता नहीं सकता और झूठ बोलना नहीं चाहता, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा। गहरी सांस लेते हुए वजदान ने कहा। मगर इस तरह तो वो परेशान हो जाएंगी। बुराक ने गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग पर नजरें जमाए हुए कहा। जानता हूँ वो परेशान होगी और जब तक मेरा फ़ोन नहीं सुन लेगी वो सोएगी ना चैन से बैठेगी। मगर इसके बावजूद भी मैं ऐसे फ़ोन नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ोन करूँगा तो मेरी आवाज़ से समझ जाएगी कि मैं परेशान हूँ। एक काम करता हूँ, टेक्स्ट छोड़ देता हूँ, इससे थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। वजदान ने सोचते हुए मन्नत के नंबर पर टेक्स्ट मैसेज छोड़ा। मन्नत ईजी होकर सो जाओ, मैं इस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर सकता, ईजी होकर सो जाओ, फ्री होकर बात करता हूँ। ये मैसेज इसने भेज तो दिया था मगर जानता था इसका यार इस मैसेज को पढ़कर कभी नहीं सोएगा, क्योंकि इसे आदत थी इसका फ़ोन आए और वो वजदान न सुने। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, फिर चाहे वो जिस भी सिचुएशन में बैठा हो। गहरी सांस लेते हुए इसने फ़ोन बंद करते हुए बुराक से पूछा था कि कितना सफ़र बाकी रह गया है। बुराक इसकी परेशानी को समझ रहा था मगर कोई सवाल नहीं किया। भाई अभी 2 घंटे लग जाएंगे, स्पीड और बढ़ाओ ज़रा। हालांकि गाड़ी पहले ही हवा से बातें करते हुए जा रही थी मगर वजदान के कहने की देर थी कि बुराक स्पीड बढ़ा चुका था। अजलान मुझसे दूर होकर लेटो। जिमिल की शक्कर अजलान के हिसार से दूर होकर बेड के किनारे पर जा लेटी थी। क्यों दूर होकर लेटूं? क्या मुझसे बदबू आती है या मैं सोते हुए तुम्हें टांगे मारता हूँ? ये बात करते हुए मेरे मुंह से बदबू आती है। अजलान के शक्कर इसके करीब होते हुए नरमी से घसीट कर इसे अपने करीब कर चुका था। ओ नो अजलान प्लीज़ मत तंग करो, सोने दो मुझे, वो झंझलाते हुए बोली थी। हद है यार जिमल, आज हमें यहाँ पर आए हुए 1 महीना होने वाला है और तुमने कसम खा रखी है मुझे अपने करीब नहीं आने दोगे। क्यों कर रही हो यार ऐसे? पास होकर भी इतना तड़पा रही हो। अजलान पिछले 1 महीने से सब्र किए हुए था कि आज इसके सब्र का बांध टूटा तो वो नाराज़ होकर जिमल से दूर होता हुआ उठकर बेड से नीचे उतर गया था। वो रूम में रखे हुए सोफे पर जाकर लेट गया। अजलान, इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है? जिमिल को अजलान का यूँ नाराज़ होकर दूर जाना तड़पा गया था। वो बेड से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके करीब आई, जहाँ हाथ अपनी आंखों पर रखे हुए सीधा लेटा था। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। और मैं नाराज़ होने वाला होता कौन हूँ? जिन नाराज़ वो लोग होते हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, जिनके नाराज़ होने से कोई फ़र्क पड़ता हो। और यहाँ मेरे नाराज़ होने से या खुश होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अजलान गुस्से से बोलते हुए वापस अपने आंखों पर हाथ रख चुका था। प्लीज़ अजलान, ऐसा तो मत बोलें, जिमिल मिनमिनाते हुए बोली। सोफे पर इसके पास बैठ गई थी। बैठने की जगह नाकाफ़ी होने की वजह से वो मुश्किल बैठी थी। नरमी से इसकी आंखों से हाथ हटाते हुए दोनों कान पकड़कर रो देने वाली शक्ल बनाए हुए बोली। अब ये क्या है? अदलान ने नरमी से इसके दोनों हाथ नीचे करते हुए अपने मजबूत हाथों में थाम लिए थे। सॉरी बोल रही हूँ। किस लिए? आपको नाराज़ कर दिया इसलिए? शौहर हो, शौहर को नाराज़ करने के बाद सॉरी करने का अंदाज़ ये नहीं होता। यही होता है जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? सवालिया नज़रों से देखते हुए बमुश्किल बैठी हुई जिमिल को अजलान ने गुड़िया की तरह थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए अपने ऊपर बिठा लिया। अब वो पाँव लटकाए हुए अजलान की थाइस पर बैठी थी। वो शर्म से ब्लश करते हुए खिसक कर नीचे होने लगी थी कि अजलान ने इसे पेट पर बाजुओं का हिसार बनाते हुए आंखें दिखाई। आराम से बैठी रहो, ज़रा भी हिली तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अगर शौहर होने का पूरा हक अदा न किया तो फिर कहना। तुम्हारा शौहर हूँ यार, कोई एक नहीं 2 बार निकाह करके बना हो, फिर भी तुमने हर वक्त तड़पाने का अहद कर रखा है। अजलान की सर्द आवाज़ को सुनकर वो अपनी जगह पर खामोशी से नज़र झुकाए बैठ गई। ये बताओ कि हमारे बीच में ये क्यों नहीं हो सकता? मतलब कि रोमांस क्यों नहीं हो सकता? अच्छा ज़रा अच्छा सा लॉजिक देना ताकि मैं समझ जाऊँ। इसके पेट पर नरमी से हाथ फेरते हुए गहरी नज़रों से देख रहा था। मैं कैसे बताऊँ? अभी मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, रो देने वाली शक्ल बनाती हुई बोली। इस अजलान की बेकरारियाँ और बातों के मफहूम बखूबी समझ आ रहे थे, मगर प्रेगनेंसी की वजह से रोमांस करने का इसका बिल्कुल दिल नहीं चाहता था। यही वजह थी कि वह अजलान को करीब नहीं आने देती थी। मेरी जान करीब आओगी या आने दोगी तो दिल करेगा ना, मगर तुमने तो पिछले 1 महीने से मुझे अछूत की बीमारी की तरह खुद से दूर रखा हुआ है। हर रोज़ ये सोचकर सब्र कर जाता हूँ शायद तुम खुद से मेरे बारे में खुद को सोच लो, खुद ही तुम्हें एहसास हो जाए कि शौहर हूँ तुम्हारा, प्यार करता हूँ। इतने करीब होकर तुमसे दूर रहना मेरे लिए आसान नहीं है। मत करा करो यार ऐसी बात। ऐसे क्या बाकी के 8 महीने इसी तरह गुजारेंगे? इसी तरह से हर रात मुझे तुम्हारी कुर्बत के लिए तड़पते हुए गुजारना पड़ेगी। एक काम करता हूँ, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे करीब रहकर ये सब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है।
میں تمہیں بالکل فورس نہیں کروں گا کیونکہ میں جبر کا قائل نہیں ہوں۔ نرمی سے اسے اپنے تار سے اتارتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، بنا زمل کے رو دینے والے چہرے کو دیکھے چپل پہنتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ زمل آوازیں دیتی رہ گئی تھی مگر وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ ازلان کے یوں ناراض ہو جانے پر زمل تڑپ سی گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ پچھلے 1 مہینے سے صبر ہی تو کر رہا تھا۔ زمل کو اس بات کا احساس تھا، گالوں پر آئے ہوئے آنسو بچوں کی طرح رگڑ کر صاف کرتے ہوئے۔ ازلان کو منانے کی ترکیب سوچنے کے لیے وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، جیسے مرضی کرو، مگر مجھے ٹریس کر کے دو۔ میں نے جواب نہ سننے کے لیے تمہیں فون نہیں کیا، براق چیختے ہوئے بولا، مگر سر چپ ایکٹیو ہی نہیں ہو رہی۔ جہاں تک میری نالج ہے آپ کے وائی فائی کسی بیسمنٹ نما جگہ پر ہے، اس لیے ہم ان کی لوکیشن ٹریس نہیں کر پا رہے۔ براق اپنے کسی بندے پر پوری طرح چلا رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، جیسے مرضی کرو، مگر مجھے لوکیشن ٹریس کر کے دو۔ براق نے بری طرح سے اپنا ہاتھ گاڑی کے بونٹ پر مارا تھا۔ جی سر، میں پھر سے کوشش کرتا ہوں۔ کوشش نہیں، مجھے لوکیشن ٹریس کر کے دو ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ بری طرح چلاتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ اس نے مقابل کی بات تک سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کی سمجھنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو چکی تھی۔ فجر کا خیال اس کا سینہ چیر رہا تھا۔ وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ خود کو مرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف کچھ دوری پر سڑک پر ادھر ادھر سے جاتے ہوئے وجدان کی حالت بھی یہی تھی۔ وہ بھی مسلسل فون پر کسی نہ کسی سے رابطے میں تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا وہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس نے فجر کو ڈھونڈنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا، مگر ابھی تک کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا کہ فجر کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اس دن ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد جب وہ فجر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر اچانک سے فجر کی لوکیشن سگنل آنا بند ہو گئے تھے۔ صرف 15 منٹ سے 20 منٹ کی دوری رہ گئی تھی جہاں کی لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے وہ تقریباً پہنچ چکے تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً 10 دن ہونے والے تھے اور فجر کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وجدان اور براق پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈ رہے تھے، ہر طریقہ آزما رہے تھے۔ براق بہرام سے رابطہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اسے ٹریس کرتے ہوئے فجر تک پہنچ سکے، مگر بہرام اس کی سوچ سے کہیں زیادہ چلاک تھا، جو جانتا تھا اگر فون اٹھایا تو کال ٹریس ہو جائے گی۔ شیطانی دماغ کو چلاتے ہوئے وہ اپنا فون تک بند کر چکا تھا۔ بہرام نے اپنی جانب آنے والے ہر راستے کو بند کر دیا تھا۔ ایسے میں فجر کو ڈھونڈنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف وجدان کو گھر سے آتی ہوئی کالز نے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی فجر کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اب تو وجدان گھر سے آئی ہوئی کالز کو اٹینڈ کرنا چھوڑ چکا تھا۔ بہرام اگر چالاک تھا تو اس کے مقابل میں دونوں شیر تھے۔ وہ بھی عقل مند اور ذہین تھے، جانتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ فجر کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہے۔ وجدان اور براق نے پلان بنایا تھا، جب تک فجر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے تب تک بہرام کا دھیان بٹانا ضروری تھا۔ دھیان بٹانے کے لیے بہرام کے کالے دھندے کو بری طرح سے نقصان پہنچاتے جا رہے تھے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ بہرام کی کمزوری تھی اس کے کالے دھندے، جو اس کو بہت عزیز تھے۔ ایک کے بعد ایک ہوتے نقصانات سے بہرام پاگل ہو رہا تھا۔ اس 10 دنوں میں بہرام کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا تھا۔ ایک فیکٹری میں آگ لگی تو دوسری فیکٹری کے مزدور کام چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کہیں بحری جہاز میں آتا ہوا اسمگلنگ کا سامان پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو کہیں اس کے اپنے پارٹنرز اس کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ بہرام تو جیسے اپنا دماغی توازن کھو چکا تھا۔ اوپر سے جب فجر نے اس کی حالت کی تھی، اس کے چہرے کی کھنوچیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اس دن اگر فجر کا پاؤں کیچڑ والی ٹائر سے نہ پھسلتا تو وہ فجر کبھی ان کے ہاتھ نہیں لگ سکتی تھی۔ فجر بری طرح جب پھسلی تو سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ اس کی وجہ سے اسے کافی چوٹ لگی تھی اور وہ بہرام کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ بہرام جو شیطانی نیت لیے ہوئے سالوں سے گھوم رہا تھا، اس شیطانی نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، فجر نے پوری طرح سے اس کے چہرے پر ناخن مارتے ہوئے اسے زخمی کر دیا۔ براق نے سچ میں ایک ڈری سہمی لڑکی کو بہادر شیرنی بنا دیا تھا۔ فجر کے اندر اتنی ساری خاصیت موجود تھی، یہ تو فجر کو خود اس دن پتہ چل رہا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ براق کے شکر گزار تھی جس نے اسے اس قابل بنایا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ فجر کے ناخن کافی لمبے اور شارپ تھے۔ فجر کے ناخنوں نے بہرام کے چہرے پر گہرے زخم چھوڑے تھے۔ شاید وہ اپنی شیطانی ذہنیت کے لیے زخموں کی پرواہ نہ کرتا، وہ اپنے گندے ارادوں کو ضرور پورا کرتا، مگر فجر کا ناخن اس کی آنکھ میں چپ چکا تھا، جس سے اسے شدید تکلیف ہوئی۔ وہ اسے دکھائی دینا بند ہو گیا تھا اور درد سے تڑپتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا تھا، مگر ساتھ ہی اس نے اپنے بندوں کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ فجر کو بیسمنٹ میں بند کر دو، یہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ فجر بہت چھٹپٹائی تھی، مگر اس کے پاؤں میں جو چوٹ لگی تھی اس کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بہت چیخی، اسے بیسمنٹ میں بند نہ کیا جائے۔ اس کے چیخنے سے بہرام کے ہاتھ اسی کمزوری بھی لگ چکی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا یہ لڑکی جو چیز سے نہیں ڈر رہی تھی وہ بھاگ بھاگ کر ان کے ناک میں دم کر چکی تھی۔ اس کے بندوں نے ناک
इस बंदों की नाक तोड़ चुकी है। वो अब तो बहराम की शक्ल इसके नक्शा बिगाड़ दिया था। इसकी आंख तक को फोड़ डाली थी। जब इसकी कमज़ोरी एक है तो वो कमज़ोरी है अंधेरा। मुझे बेसमेंट में बंद मत करो, वो चिल्लाती रह गई थी, मगर इसने किसी की ना सुनी थी। बहराम अपनी फूटी हुई आंख लेकर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपनी गाड़ी में वहाँ से निकल चुका था। बहराम अपना ट्रीटमेंट करवाकर जल्दी जल्दी वापस यहाँ आना चाहता था। इसे हर सूरत अपने दिल में जलती हुई आग को बुझाना था। इसे हर हिसाब फजर से नाजुक वजूद से लेना था। मगर इस दिन के बाद बहराम की ज़िंदगी में वरसान और बुराक ने क़यामत ला रखी थी। दोनों शेर फ़िलहाल फजर को ट्रेस तो नहीं कर पा रहे थे, मगर इन्होंने जो बहराम की हालत कर दी थी, बहराम बहुत जल्द पूरी तरह से पागल होने वाला था। बुराक ने अपने किसी ख़ास बंदे के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि फजर की लोकेशन ट्रेस करके भेजे, जबकि फजर बेसमेंट में थी तो ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो डर से कांप रही थी। बेसमेंट में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। पता नहीं कितनी देर वो दीवार के साथ खड़ी हुई, दोनों हाथ जोड़कर मुंह पर हाथ रखे हुए डर से कांप रही थी। इसने अचानक से किसी के कदमों की आहट सुनी थी। इसे आज यहाँ पर कैद होने के तकरीबन 10 दिन हो चुके थे। डर से इसकी जान हर पल हर लम्हा निकल रही थी। टांग में इतना शदीद दर्द था जो इससे उठकर चला नहीं जाता था। हल्की सी भी बेसमेंट में से बाहर आवाज़ आती तो उसको सुनकर वो घबराकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाया करती थी। हर लम्हा से ये खौफ सताए रखता था कि कब बहराम इसे अपने गंदे इरादों को लिए इस तक पहुंच जाएगा। हर लम्हा इसे अपनी इज्जत का डर लगा रहता था। वो जानती थी इस वक्त वो इस हाल में नहीं कि बहराम इसे खुद को बचा सके। एक तो इसके पाँव में चोट लगने की वजह से इसकी शायद कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। दूसरा इसके बंधे हुए हाथ पाँव, जिससे वो बहराम जैसे शैतान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बहराम के आदमी सिर्फ खाने के वक्त इसे बेसमेंट से बाहर निकालते थे, मगर वो भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए। बहराम के आदमी इसकी आंखों पर पट्टी लगाकर इसके आगे खाना रखते थे, क्योंकि बहराम के गुंडों को अपनी जान बहुत अजीज थी। इस लड़की ने इस दिन का इनका क्या जो हशर किया था वो अब तक नहीं भूल सके थे। अब तक किसी के नाक प्लास्टर लगा था तो किसी के जख्मों के निशान थे। अपने बाद में जो हशर अपने पास बहराम पाशा का इन्होंने देखा था, वो इसके बाद तो वो अपनी जान पर कोई रिस्क भी नहीं ले सकते थे। फजर को मखसूस टाइम पर ही बेसमेंट से बाहर निकाला जाता था, मगर ये रात का शायद कोई तीसरा पहर था। ऐसे में किसी के भारी कदमों की आहट फजर सुनकर घबरा गई थी। वो कदम बहुत मोहतात होकर उठाए जा रहे थे। कौन है? वो लफ्ज़ों को तोड़ती हुई बोली, भारी हाथ इसके मुंह पर रखकर। इसकी आवाज़ को हलक के अंदर ही रोक दिया था। वो खौफज़दा होकर अपने चेहरे से इस भारी हाथ को हटाने के लिए नाखूनों का इस्तेमाल कर रही थी। आज किस्मत से इसके दोनों हाथ खुले हुए थे। वो खौफ से कांप रही थी। वो कौन था जो अपने नापाक इरादे लेकर आया था? डर से कांपते हुए उसने सोचा कि बहराम है, जिसकी इज्जत से खेलकर अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए आया है। पसीने की बूंदें इसके माथे पर जमा होने लगी थी। इसके दिल में ये खौफ तारी था कि वो बुराके से किए वादे को निभा नहीं सकेगी। इसे याद था बुराका वो परेशान कुन चेहरा जो वो बेहोश होने से पहले कैसे तड़प कर इसकी इज्जत की हिफाजत करने का वादा ले रहा था। आज इसकी इज्जत चली गई तो वो अपनी जान दे देगी। सोचते हुए इसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे, मगर दूसरे ही लम्हे अपने ख्याल को चटकते हुए अपने चेहरे पर रखे भारी हाथ की खुशबू को महसूस करते हुए इस हाथ पर इसने मोहब्बत से हाथ रखते हुए थाम लिया था। मुकाबिल ने अपने मजबूत हाथ पर फजर के हाथ की नरमी को महसूस करते चेहरे से हाथ हटा लिया था। बुराक, जी बुराक जान, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना अंधेरे से डर डर कर मैंने मर जाना था। ऐसा कैसे हो सकता है कि बुराक तुम्हें मुसीबत में तन्हा छोड़ दे? तुमने मुझे कैसे पहचाना? इसकी पुष्ट पर अपना चौड़ा सीना रखे वो बेकरारी से सख्त दाढ़ी वाले गाल इसके मखमली गाल से लगाए हुए पूछ रहा था। आपकी खुशबू से। बुराक ने मजबूत हाथों को अपने मखमली हाथों में थामे हुए सीने से लगाए हुए थी। बुराक के मजबूत हाथों को थामकर जैसे इसे किनारा मिल गया था, जैसे इसकी जान में जान आ गई थी। अच्छा, मुझे तो लगा कि मेरी जान मेरी खुशबू भूल गई है। इसके मखमली गाल पर रब करते हुए गहरा लम्स छोड़ रहा था, जिसको आंखें बंद करके पूरी शिद्दत से फजर ने महसूस किया। आपकी खुशबू को कभी नहीं भूल सकती। आपकी खुशबू मेरी सांसों में बसी है। बुराक प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बुराक के हाथों को लबों से लगाते हुए वो सरगोशी में सिसकते हुए रो रही थी। मेरे होते हुए रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से अपनी रानी को लेने ही आया हूँ। आंसू बहाकर खुद को कमज़ोर मत करो। तुम मेरी ताकत हो, मेरी बहादुर शेरनी। इसका रुख नरमी से अपनी जानिब करते हुए इसके पूरे चेहरे को नरम गरम लम्स छोड़ते हुए शिद्दत से तवाफ़ कर रहा था। फजर ने ज़रा सी मज़ामत नहीं की थी। इसके लबों के लम्स को महसूस करते हुए वो पुरसुकून होकर इसके सीने पर दोनों हाथ रखे हुए खड़ी थी। इसके जुनून से भरते दहकते हुए लबों के गहरे लम्स इसके मखमली चेहरे को झुलसा रहे थे। वो आंखें बंद किए इसकी शिद्दत से भरपूर लम्सों को गहराई से अंदर उतारते जा रही थी। अंधेरा इतना था कि इस हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। चेहरे को चूमते हुए बुराक ने दहकते लब इसकी ठंडी पिंडलियों से टकराए थे। वो तो जैसे बेताब था इसकी
اس کی پنکھڑیوں کو لبوں کی قید میں لے جانے کے لیے وہ پوری شدت سے پنکھڑیوں پر جھکا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے دوسرا سر کے پیچھے رکھے ہوئے پنکھڑیوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ اس کی باریک ٹھنڈی پنکھڑیوں سے نمی کو بے تابی سے پیتے ہوئے وہ آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ اس کی ٹھنڈی پنکھڑیوں کی نمی براق کے اندر ہر آگ کو بجھا رہی تھی۔ وہ ہر فکر ہر غم سے آزاد ہو رہا تھا۔ اس ارد گرد کا اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ کس مقصد سے یہاں آیا تھا وہ یہ بھی بھول چکا تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اس وقت فجر کے نازک وجود کو محسوس کرنا ہے، جس کے لیے وہ پچھلے 10 دنوں سے ہر رات انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ پچھلے 10 دنوں سے یہ شخص سویا نہیں تھا، چند ایک لمحوں کے لیے نیند لیتا اور دیوانوں کی طرح اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ براق ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ براق کی دیوانگی بھرے لبوں سے آزادی ملتے ہی وہ سرگوشی میں بولی تھی، اپنے دونوں ہاتھ اس کی بھری بھری داڑھی والے گالوں پر رکھتے ہوئے، رف کرتے ہوئے اس کے چہرے کو محسوس کر رہی تھی۔ اس شخص کے سینے سے لگے وہ کس قدر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ براق، پلیز آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ براق جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس کی گردن پر جھکے ہوئے وہ دیوانگی بھرے لمس چھوڑ رہا تھا۔ اسے سرگوشی میں کہتے ہوئے وہ گہرے سانس لینے لگی تھی۔ کچھ دیر خاموش ہو جاؤ، مجھے پتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پلیز روکو مت۔ کچھ دیر تم پر دیوانگی لٹا لینے دو، میں مر رہا تھا، مجھے محسوس کر لینے دو کہ میرے جینے کی وجہ واپس آ چکی ہے۔ اس کی گردن کو چومتے ہوئے سرگوشیاں اتارتے ہوئے بول رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر ہم یہاں سے نہ نکل سکے تو میری جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب پر قیامت بن کر ٹوٹوں گا۔ جتنی اذیت میری فجر کو ہوئی، اس سے کہیں زیادہ میں اس کو محسوس کرواؤں گا۔ فجر پلیز کچھ دیر خاموش رہو، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا ہوا دیوانگیاں لٹا رہا تھا۔ اس کے آوارہ لب گردن کو چومتے ہوئے دھڑکنوں پر جھکنے لگے تھے۔ فجر نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ جان چکی تھی وہ اس وقت اپنے آپے میں نہیں ہے۔ اس کی بے قراریوں کو سکون تبھی ملے گا جب وہ اسے پوری طرح سے محسوس کر لے گا۔ اس کی دھڑکنوں پر جھکا چلا جا رہا تھا کہ فجر لڑکھڑا گئی، کیونکہ فجر کے پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ فجر کی ٹانگ میں شدید درد اٹھا تھا۔ درد تو اسے کب سے ہو رہا تھا، جس کو وہ برداشت کیے ہوئے کھڑی تھی، مگر اب درد سے برداشت سے باہر تھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکیاں نکلی اور آنسو سے اس کی مخملی گال بہہ کر براق کے سینے پر گر رہے تھے۔ فجر، کیا ہوا ہے؟ وہ تڑپ کر دھڑکنوں پر چہرہ اٹھائے ہوئے کان پر لب رکھ کر سرگوشی میں بولا، میری ٹانگ میں بہت درد ہے، مجھے لگتا ہے جیسے کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ برداشت کرنے کے باوجود بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ تڑپ کیا تھا، نیچے فرش پر بیٹھتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ پریشان نہ ہو، زیادہ درد نہیں ہے۔ براق کو پریشان دیکھتے ہوئے وہ درد کو سہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری سانسوں سے تمہارے دل کا حال جان سکتا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں درد نہیں۔ جانتا ہوں تم اس وقت بہت تکلیف میں ہو۔ وہ اس وقت یہاں پر روشنی نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اونچی آواز میں بول سکتا تھا۔ باہر سے آتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ بہرام کے گارڈز کتنے چکنے ہو کر گھوم رہے تھے۔ یہ تو براق کی اعلیٰ ٹریننگ تھی۔ وہ سب کی نظروں سے بچتا ہوا فیکٹری کے خفیہ راستوں سے ہوتا ہوا بیسمنٹ تک پہنچ گیا تھا۔ فجر کے گرد باہوں کا مضبوط حصار بنائے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر محبت بھرا الفاظ چھوڑا تھا، میری جان، بس کچھ دیر اور درد کو برداشت کر لو۔ باہر میری پوری ٹیم کھڑی ہے، تمہارا بھائی وجدان بھی باہر موجود ہے۔ بہت جلد مجھے باہر سے گرین سگنل مل جائے گا، اس کے بعد ہم یہاں سے باہر نکل جائیں گے۔ براق نے اندھیرے میں ہی نرمی سے اس کے پاؤں کی رسی کو تیز دھار بلیڈ سے کاٹ دیا تھا۔ تیز دھار بلیڈ ہر وقت براق کے پاس موجود رہتا تھا۔ اس کا تجربہ اتنا تھا کہ اندھیرے میں بھی اس نے بنا دیکھے نرمی سے ایک ہی وار میں رسی کو کاٹ دیا تھا۔ یہ اس کی ٹف ٹریننگ کا ہی ایک حصہ تھا۔ فجر کے لب شدید درد میں مسکرائے تھے، یہ سوچ کر کہ وہ اتنے بہادر شخص کی بیوی ہے۔ بے اختیار فجر براق کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے سینے پر سر چھپا گئی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی، اگر میں ان کے ٹکڑے نہ کر دیے تو میرا نام بھی براق نہیں۔ وہ دل میں عہد کرتے ہوئے فجر کو اپنی باہوں میں میچے ہوئے تھا۔ زمل کب سے صوفے پر بیٹھی ہوئی اذلان کو منانے کی ترکیب سوچ رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں کچھ ایسا نہیں آ رہا تھا جس سے وہ اذلان کو فوراً سے منا لے۔ اذلان بات بات پر ناراض ہونے والا انسان نہیں تھا، مگر آج وہ جس انداز سے اٹھ کر روم سے گیا تھا، فجر کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ اذلان کو ناراض تو نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے شاید وہ اذلان کو سمجھا نہیں سکتی تھی، مگر اسے کسی بھی صورت اذلان کا ناراض ہونا منظور نہیں تھا۔ وہ کتنا خیال رکھتا تھا، کتنی کیئر کرتا تھا اس کی، جب سے اسے ترکی سے لے کر آیا تھا۔ اس کے کھانے کی، اس کی ڈائٹ کی، اس کے پہننے کی، ہر چیز کی اسے فکر ہوتی تھی۔ اسے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا تھا۔ ایسے پیار کرنے والے شوہر کو بھلا وہ کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ پلیز اللہ جی، آپ ہی میری کوئی مدد کر دیں۔ وہ چھت کی جانب دیکھتے ہوئے معصوم سی شکل بنائے ہوئے بیٹھی تھی۔
शायद वही कबूलियत की घड़ी थी। अजलान के मोबाइल पर मैसेज बीप सुनकर इसने मोबाइल की जानिब देखा था। पता नहीं क्यों मगर न चाहते हुए भी इसके कदम अजलान के मोबाइल की जानिब बढ़े थे, जो साइड टेबल के कोने पर पड़ा हुआ रखा था। स्क्रीन पर आए हुए वॉइस मैसेज पर हुरिया का नाम देखकर इसने मैसेज ओपन कर दिया था। वैसे भी अजलान और जिमल के दरमियान कोई ऐसी प्राइवेसी नहीं थी और आराम से एक दूसरे का मोबाइल यूज़ कर लेते थे। अस्सलाम वालेकुम अजलान भाई, हुरिया की चहकती हुई आवाज़ स्पीकर से बाहर आई थी। मुझे पता है आप इस वक्त सो रहे होंगे, मगर हमेशा की तरह मैं आपको सबसे पहले बर्थडे विश करना चाहती थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मुझसे पहले मेरे भाइयों को कोई और विश कर दे, इसलिए मैंने 12 बजने का इंतज़ार नहीं किया और आपको 11 बजे ही मैसेज कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं 12 बजे तक जाग नहीं सकती थी, मैं अपने भाइयों को विश करने के लिए पूरी रात जाग भी सकती हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए पहले मैसेज कर दिया क्योंकि अब आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं और आपकी प्यारी बीवी जो कि आपको बहुत प्यार करती है, वो 12 बजे आपको मुझसे पहले विश कर देगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए सॉरी। मुझे पता है कि ये मैसेज आपसे पहले आपकी प्यारी बीवी पढ़ लेगी और इससे मुझ पर शदीद गुस्सा भी आएगा। मैंने इसका सरप्राइज़ चौपट कर दिया है। सॉरी जिमिल कान पकड़कर सॉरी कहती हुई। क्या करूँ, मजबूर हूँ, बचपन से आदत है, छूट नहीं रही। आने वाले वक्त में पूरी कोशिश करूंगी ये आदत छोड़ दूँ। बचपन से सबसे पहले भाइयों को विश करती आई हूँ, जानती हूँ कि अब सबसे पहला हक तुम्हारा है। आइंदा पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी विश करने के बाद ही मैसेज करूँ। हुरिया का लंबा चौड़ा मैसेज सुनकर जिमिल के लब मुस्कुराए थे। वो कैसे बताती इस पागल लड़की को कि आज इसने मैसेज करके इसकी कितनी बड़ी हेल्प की है, इसे अजलान को मनाने का इतना बड़ा मौका फराहम किया है। इतनी समझदार बनने की ज़रूरत नहीं। किसने कहा शादी के बाद तुम्हारा हक तुम्हारे भाई पर कम हो गया है? क्या भला आज भाई की शादी हो गई है तो क्या मेरा इन पर हक नहीं रहा? ऐसा आज तो बोल दिया, आइंदा कभी मत बोलना। हुरिया तुम हमेशा अपने भाई को मुझसे पहले विश करना, जैसे तुम सालों से करती आई हो। मेरा रिश्ता अजलान के साथ अब बना है, मगर तुम्हारा रिश्ता तुम्हारा पैदा होने से लेकर बन गया था। बाकी की बात सुबह करूँगी, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। लव यू सो मच आज मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, और तुमने मेरी क्या हेल्प की है ये भी सुबह बताऊंगी। वो मुस्कुराते हुए वॉइस मैसेज छोड़कर फ़ोन को साइड टेबल पर रख चुकी थी। मेरे प्यारे शौहर तैयार हो जाइए, मैं आपको मनाने के लिए आ रही हूँ और साथ में आपको बड़ी मोहब्बत के साथ रोमांटिक अंदाज से बर्थडे पे विश करूँगी। वो शर्मा कर ब्लश करने लगी थी। वो मुस्कुराते हुए लबों से सोचती अपनी कपड़ों की वाली अलमारी की जानिब बढ़ गई थी। अलमारी से खूबसूरत रेड कलर की नाइटी निकालकर वो खुद ही शर्म से आंखों पर हाथ रखकर खड़ी थी। ये नाइटी अजलान ने इसे तुर्की में आने से पहले बहुत आने के बाद गिफ्ट की थी। अजलान की बहुत ख्वाहिश थी कि जिमिल इसे पहन कर दिखाए, मगर जिमिल हमेशा इनकार कर देती थी। अपने प्यारे शौहर को मनाने के लिए इसने ये नाइटी पहनने का पूरा इरादा बना लिया था। नाइटी को हाथ में थामे हुए वो वॉशरूम में जा चुकी थी। जिमिल रेड कलर की ब्रेक स्ट्रैप वाली खूबसूरत नाइटी पहने हुए तैयार थी। वो रेशमी सिल्की बालों को कमर पर खुला छोड़े हुए थे। रेड डीप कलर की लिपस्टिक से सजे इसकी पंखड़ियां कयामत आ रही थी। खुद को इतना सेक्सी ड्रेस में तैयार देखकर वो खुद ही मिरर के सामने खड़ी दोनों हाथ चेहरे पर रखे शर्मा रही थी। वो तेज़ी से रूम से निकलती हुई किचन की तरफ बढ़ी थी। किचन में ही आई थी कि अजलान के लिए एक छोटा सा केक तैयार कर सके, मगर जैसे ही फ्रिज खोला, फ्रिज के अंदर केक रखा हुआ था। मतलब कि अजलान को अपनी बर्थडे याद थी, मगर शायद वो इस उम्मीद पर था कि जिमिल इसे सरप्राइज दे। मगर दांतों तले जुबान दबाते हुए वो शर्मिंदा थी और शुक्रगुजार थी दिल में हुरिया कि जिसने अजलान की बर्थडे याद दिलाई थी। केक उठाकर डिश में रखते हुए वो रूम की जाने बढ़ी थी, मगर रूम के दरवाजे पर आकर इसके कदम जैसे रुक गए थे। इसे अपनी हालत देखकर शर्म आ रही थी। इसने कब सोचा था कि इतनी सेक्सी नाइटी वो अपनी मर्जी से पहनेगी। वो तो अजलान के बार बार कहने पर भी पहनने को राजी नहीं होती थी, मगर आज तो शर्म को बलाए ताक रखकर इसे अपने प्यारे शौहर को मनाना था। वो इसके लिए शर्म को हटाना लाजिम था। वो मुश्किल दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए इसने पहला कदम रूम के अंदर रखा था। सामने ही अजलान तकिए पर सर रखे उल्टा लेटा हुआ था। जनाब को लगता कुछ ज़्यादा ही गुस्सा चढ़ा हुआ था, इसलिए शर्ट भी उतारकर साइड पर रखे हुए सो रहा था। इसकी चौड़ी वसी कमर पर नज़र पड़ी तो जिमिल और भी शर्म से लाल पड़ गई थी। दरवाजे को आहिस्तगी के साथ बंद करती हुई केक को शीशे की टेबल पर रखकर वहीं खड़ी होकर आंखें बंद किए हाथों को मरोड़ते हुए ताकत इकट्ठी कर रही थी कि कैसे वो अजलान के नज़दीक जाए, जो वाइट कलर का ट्राउज़र पहने हुए शर्टलेस उल्टा लेटा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई अजलान के करीब जाकर खड़ी हो गई थी। बहुत हिम्मत जमा करने के बाद वो आहिस्ता से बेड पर इसके पास ही बैठी थी। आंखें बंद किए हुए कभी मुट्ठी को खोलती तो कभी बंद करती। वो अजलान की कमर पर हाथ रखकर इसे
اٹھا کر منانا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتی۔ بڑی ہمت کر کے اس نے ہلکا ہلکا سا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا۔ پلیز زمل، روم میں واپس چلی جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ وہ تو جیسے جاگ ہی رہا تھا، وہ بھی تکیے پر چہرہ رکھے ہوئے لیٹا تھا۔ اس نے ابھی تک زمل کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں چاہوں گی، آپ کی برتھ ڈے ہے اور میں آپ کے لیے سرپرائز لے کر آئی ہوں، پلیز میری طرف دیکھیں۔ وہ مشکل بولی تھی جبکہ یہ بولنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے برتھ ڈے والے دن مجھے ناراض کر کے بھیج دیا اور اب ایسا کون سا سرپرائز لے کر آئی ہو جو میں وہ رخ پلٹتے ہوئے بولا تھا مگر جیسے اس کی نظر زمل پر پڑی، اس کی بات اس کے حلق کے اندر رہ گئی تھی۔ زمل اتنی ہاٹ لگ رہی تھی کہ اذلان کو بھول ہی گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ زمل نے شرما کر نظریں چکائے رکھی تھی۔ یہ اچھا طریقہ ہے، پہلے شوہر کو ناراض کر دو پھر اتنی ہاٹ تیار ہو کر آ جاؤ، بندہ ناراض بھی نہ ہو رہ سکے۔ مسکرا سا چہرہ بنا کر زمل کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ پہلے آپ اٹھیں، 12 بجنے میں 2 منٹ رہ گئے ہیں، ہمیں کیک کٹ کرنا ہے۔ وہ شرما کر اس کے ہزار سے نکل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیک چھوڑو، آج تمہیں ہی کھا لوں، میرے لیے برتھ ڈے کا کیک ہوگا۔ جھٹکے سے بیڈ سے اترتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے بولا۔ اس کے وجود کی نازک رنائیاں اس کے سینے سے زور سے ٹکرائی تھی۔ زمل نے سیخ کی آواز سے سسکی بھری تھی۔ زمل اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے حصار کو توڑ کر جا کر کیک کے پاس کھڑی ہو گئی تھی مگر اذلان تھا کہ اس کی نظریں زمل پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا گورا وجود ریڈ نائٹی میں جگمگا رہا تھا۔ لو یو بیوی، بڑی ہاٹ لگ رہی ہو۔ اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے اس کے کاندھے پر اسٹریپ کے بالکل اوپر ڈوری تھوڑی رکھے کھڑا تھا۔ وہ شرما کر نظریں جھکائے ہوئے مسکرا دی تھی۔ اذلان نے کیک کٹ کرتے ہوئے چھوٹا سا پیس اٹھا کر زمل کے منہ میں ڈالا تھا اور زمل نے اذلان کے منہ میں ہیپی برتھ ڈے سڑو ہسبینڈ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں سڑوں ہوں یا تم میرے صبر کا امتحان لے رہی تھی؟ کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے انگلی سے کیک اٹھا کر اس کی گردن پر لگا دیا۔ سلگتے انابی لب گردن پر رکھے ہوئے تھے۔ لبوں کے کیک کو چاٹتے ہوئے دانتوں کی اچھی خاصی چبھن محسوس کروائی تو وہ سسک اٹھی تھی۔ پلیز اذلان، یہ مت کریں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اب اتنی خوبصورت اور ہاٹ بن کر میرے سامنے آئی ہو میری جان، اب اگر اذلان سے کوئی گستاخی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اس کا رخ بدلتے ہوئے اس کی کمر پر جھکا تھا، لب اسٹریپ کے اوپر رکھتے ہوئے لبوں سے چومتے ہوئے دانتوں کی چبھن محسوس کروائی تو وہ سسک اٹھی تھی۔ تھوڑا سا صبر رکھو میری جان، ابھی سے سسکیاں مت بھرو، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ اسی کی سسکاری پر مسکراتے ہوئے خماردار لہجے میں بولتا ہوا اس کی مخملی کمر پر جھکا تھا۔ بھاری ہاتھ کمر پر رکھتے بیک زپ کھول کر اس کے لب پر رکھ چکا تھا۔ گرے لبوں کی نمی کے ساتھ داڑھی اور دانتوں کی چبھن کو مخملی کمر پر محسوس کرتے ہوئے زمل سسک اٹھی تھی۔ دشمن جاں کا پہلا لمس ہی جان لیوا تھا۔ منانے کے چکر میں آج کی رات اس پر بہت بھاری پڑنے والی ہے، یہ تو اسے پہلے لمس سے ہی پتہ چل چکا تھا۔ اذلان کی شدتیں اور غربت اس پر کس قدر بھاری پڑنے والی تھی یہ اس کو اچھی طرح سے پتہ تھا۔ کمر پر اس کے دہکتے لبوں کو محسوس کرتے ہوئے زمل کی سسکیوں میں مزید اضافہ ہونے لگا تھا۔ ہر کام میں تیزی کا شوقین بندہ اس کی جان لینے پر تلا تھا۔ زمل دبی دبی سسکیاں اذلان کو مزید بہکا رہی تھیں۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ میری نند بہت اچھی ہے مگر میری نند بھابھی بن کر بھی اتنی اچھی ہے یہ مجھے آج پتہ چلا تھا۔ ہمیشہ ایسی ہی رہنا میری کیوٹ بھابھی جان، لو یو سو مچ۔ حوریہ زمل کے وائس میسج کا جواب دیتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ لو یو سو مچ کہتے ہوئے ساتھ میں زمل کے لیے پیاری سے کسی آواز کے ساتھ چھوڑی تھی۔ یاد ہی رات کو کس کو تم فلائنگ کسیاں دے رہی ہو فون پر؟ بلاج اچانک سے کروٹ لیتا ہوا حوریہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سیدھا کراس کر کے چہرے پر جھکا تھا۔ حوریہ جو پوری طرح سے زمل کو وائس میسج کرنے میں مصروف تھی اچانک سے بلاج کے یوں قریب آنے پر ڈر گئی تھی۔ اف اللہ، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ بلاج گہری نیند میں حوریہ کی ہلکی ہلکی سی آتی ہوئی آواز سن کر بیدار ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر چہرہ جھکائے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بلاج کی نیند خماری سے بھری ہوئی تھی، آنکھیں دل چرانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ظالم کی آنکھیں تو دن کے وقت بھی اتنی نشیلی اور گہری لگتی تھی کہ حور اکثر اس کی محبت بھری گہری نظروں میں کھو جاتی تھی مگر نیند کی خماری میں تو اف قیامت آ رہی تھی۔ اس کی گہری نظروں میں دیکھتے ہوئے وہ کچھ لمحوں کے لیے کھو سی گئی تھی۔ حور بیبی، جواب دو، یاد ہی رات کو شوہر کو چھوڑ کر کس کے لیے فلائنگ کسیاں بھیجی جا رہی تھی؟ مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے بلاج نے اس کی پنکھڑیوں پر ہلکے سے دانتوں سے کاٹا تھا۔
اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی تھی، حور کو آدھی رات میں شرارت سوچی۔ اچھا، اتنی جو رات کے چودھری بلاش کی بیوی ہو کر اس کی آغوش میں لیٹی ہوئی اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کرو گی؟ ہو بولو، بوائے فرینڈ سے بات کرو گی؟ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے مصنوعی غصہ دکھایا۔ ٹکڑے نہ کر دوں تمہارے بوائے فرینڈ کے جو میری بیوی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اس کی گال پر دانت گاڑتے ہوئے مذاق کی اچھی خاصی سزا دے گیا تھا۔ کتنے ظالم ہیں آپ کو پتا ہے میں مذاق کر رہی تھی، پھر بھی اتنے زور سے کاٹا ہے۔ بلاش کے کندھے پر زور سے مکہ مارتے ہوئے چیخی تھی۔ شش، منہ بند کرو اور بیوی، چیخنے کی آوازیں سن کر تمہاری پھوپھی جان ابھی آ جائیں گی اور آدھی رات کو ان کی تفتیش شروع ہو جانی ہے۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ اب تم نے میری بچی کو کیا کہہ دیا ہے؟ خیال رکھا کرو اس کا، اپنا گھر چھوڑ کر تمہاری خاطر آئی ہے اور تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی نقل اتار رہا تھا۔ حور کی مخملی گوری گال پر بلال کے دانتوں کا نشان نظر آنے لگا تھا۔ دانتوں کی سختی کو دیکھ کر بلاش نے جھک کر اس کی مخملی گال کو پیار سے چوم لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ حور گھورتی ہوئی بولی۔ درد دیا ہے اب لبوں سے مرہم لگا رہا ہوں جانے من، آنکھ کو ونک کرتے ہوئے شرارتی انداز سے کہا۔ چیخ کیا لفنگے عاشقوں کی طرح، جانے مند۔ حور نے شرما کر ہنستے ہوئے بلاش کی گال پر چٹکی کاٹی۔ حور بیبی، عاشق ہوتا ہے، پھر چاہے چچورا ہو یا مجھ جیسا پڑھا لکھا، وہ عشق میں پڑھ کر ایسی ہی چچوری باتیں کرتا ہے۔ حور کے لبوں کو چومتے ہوئے مسکرایا۔ چلو گھماؤ مت، بتاؤ کس سے بات کر رہی تھی؟ اس کی گال پر اپنی سخت داڑھی رکھتے ہوئے رگڑتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ زمل سے بات کر رہی تھی، ازلان بھائی کی برتھڈے ہے اور مجھے سب سے پہلے بھائیوں کو وش کرنا تھا۔ بھائیوں کے لیے اتنی محنت، اتنا پیار کے برتھڈے سب سے پہلے وش کرنی تھی، اور رات کے اس پہر تمہیں یاد بھی تھا کہ تمہارے بھائی کی برتھڈے ہے۔ بھائیوں کی ہر چھوٹی بڑی بات تمہیں یاد ہوتی ہے، اور شوہر کے ساتھ پیار جتانا یاد نہیں رہتا جو پہلوں میں لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ ناٹ فیئر حور بیبی، بلاش نے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ ہاں سچ میں، پیار تو میں بھائیوں سے بہت کرتی ہوں، مگر ابھی میرا پیار ادھورا ہے کیونکہ میرے وجدان بھائی سے بات نہیں ہو رہی، وہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ مجھے ان کو بھی برتھ ڈے وش کرنی تھی۔ حور نے سیدھا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سچ تھا، حور ہمیشہ دونوں بھائیوں کو سب سے پہلے برتھ ڈے وش کیا کرتی تھی، مگر آج اس کی وجدان سے بات نہ ہونے پر اس کا دل دکھی تھا۔ کوئی بات نہیں، صبح فون کر لینا، سو رہا ہوگا اس لیے فون نہیں اٹھا رہا ہوگا۔ بلاش نے گال پر لب رکھ کر چومتے ہوئے پیار سے کہا تھا۔ اب میری بات کا جواب دو، اس پیارے سے شوہر پر تمہیں پیار جتانا یاد کیوں نہیں رہتا؟ چہرے پر خماری سے چہرہ رف کرتے ہوئے خماردار لہجے سے بولا۔ شوہر میرے بنا جتائے ہی بے قابو رہتا ہے، اگر جتاؤں تو شوہر نہ تو پورا دن خود کمرے سے نکلے اور نہ مجھے جانے دے۔ داڑھی کی چبھن سی کرتے ہوئے بلاش کے چہرے کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر اسے چہرہ رگڑنے والے عمل سے روک رہی تھی۔ غلط پورا فکرہ یہ ہے کہ اگر تم پیار جتاؤ تو نہ تو میں خود کمرے سے باہر جاؤں، نہ تمہیں اس قابل چھوڑوں کہ تم کمرے سے باہر جا سکو، کیونکہ میں حور بیبی کے اس مخملی وجود پر اتنی پیار بھری مہریں لگاؤں گا کہ حور بیبی تم خود دیکھ کر شرم سے لال ہوتی رہو گی۔ روم سے باہر جانا تو دور کی بات ہے، وہ بھی باقی سے کہتے ہوئے اس کی گردن میں چہرہ چھپانے لگا تھا۔ بلاش پلیز سو جائیں، آپ اتنی گہری نیند سے اٹھ کر اتنے رومانٹک کیسے ہو جاتے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ حور بیبی تمہیں کیا پتا، نیند سے اٹھنے کے بعد رومانٹک ہونے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ تم تو ہمیشہ ایک ہی موڈ میں رہتی ہو، چاہے نیند میں ہو یا جاگ رہی ہو۔ تم پر پیار تو مجھے جتانا پڑتا ہے، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نیند میں ہوں یا نہ ہوں۔ تمہاری تو اپنی پھوپھی جان کے سے گپیں ہی نہیں ختم ہوتی، تنگ آ کر میں سو جاتا ہوں، اور جب جاگ آتی ہے تب تم سو چکی ہوتی ہو، تو پھر میرے پاس سوائے نیند میں اٹھ کر رومانس کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس کی گالوں پر لبوں سے خماریاں اتارتے ہوئے سرگوشیوں میں بولتا، ہلکے سے داڑھی کی چبھن محسوس کروا رہا تھا۔ اگر ابھی بھی میری آنکھ نہ کھلتی تم نے گدھے گھوڑے بیچ کر سو جانا تھا۔ اتنا نہیں کہ سوئے ہوئے شوہر کو کبھی پیار سے اٹھاؤ اور کہو کہ میرے پیارے مجازی خدا اٹھو، ہم تھوڑا سا رومانس کر لیں۔ سرگوشیاں اتارتے ہوئے گردن پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے اس کی مخملی گردن پر مہریں ثبت کرتے جا رہا تھا۔ میرے مجازی خدا کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مجازی خدا ویسے ہی ہر وقت موڈ میں رہتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مجازی خدا کو خود دعوت دوں کہ آ بیل مجھے مار۔ حور بیبی، تمہارا اس بے لگام آ بیل نے تمہیں مارنا ہے، ہر حال میں، چاہے میری جان چاہے یا نہ چاہے۔
جی چاہتا ہے حور میں تمہیں کچا کھا جاؤں، اور کسی دن میں سچ میں کھا ہی جانا ہے۔ تم سے رومانس کر کے میرا دل نہیں بھرتا۔ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے لفظوں کو چبا چبا کر دھڑکنوں پر لب رکھتے ہوئے چوم لیا۔ تنگ آ گیا ہوں میں اپنی اس حسرت اور پیار سے۔ سوچتا ہوں ایک ہی بار میں تمہیں کھا کر اپنے پیٹ میں ڈال لوں تاکہ میری بھوک کی نیت بھر جائے۔ خماری سے کہتے ہوئے ہور کی نائٹی کی باریک سٹرپ کو انگلی میں الجھاتے ہوئے کندھے سے کھینچتے ہوئے وہاں پر اپنے دہکتے لب رکھ چکا تھا۔ بلاش پلیز، کسی دن چین سے خود بھی سو جایا کرے اور مجھے بھی سو جانے دیا کرے۔ اس کے دہکتے لبوں کو کندھوں پر محسوس کر کے اس کی دھڑکنوں میں اشتعال پیدا ہوا تھا۔ ہور جانتی تھی کہ روز کی طرح بلاش کی آنکھ کھل چکی ہے۔ اب وہ نہ تو سوئے گا اور نہ اس کو سونے دے گا۔ یہ بلاش کا روز کا معمول تھا۔ وہ چاہے اپنی جان بچانے کی خاطر روم میں جتنی مرضی لیٹ آتی تاکہ لاٹ صاحب سو جائے، مگر اس کے اکڑوں رومانٹک ہیرو کی آنکھ اپنے ٹائم پر ہمیشہ کھل جایا کرتی تھی۔ مجال ہے جو کسی رات کو گہری نیند میں سو کر اپنا رومانس بھول گیا ہو۔ کوئی رات ایسی گزری ہو کہ وہ حور کی مخملی نازک وجود پر شدتیں دینا بھول گیا ہو۔ جب کہ شادی ہوئی تھی ابھی تک تو ایسی کوئی رات حور کے نصیب نہیں آئی تھی۔ مجھے تو تمہاری مخملی وجود پر شدت دینے کے بعد جو زبردست نیند آتی ہے، میں تمہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم بھی حور بیبی میری شدتوں کو خوشی خوشی انجوائے کیا کرو۔ یہ رنگ برنگی شکلیں بنانے کے بعد بھی تمہارے پاس مجھے سہنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوتا، پھر کیوں فضول میں اپنی انرجی ضائع کرتی ہو؟ اس کی جھنجھلاہٹ اور بیزاری دیکھ کر ہمیشہ کی طرح بلاج کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ جتنی انرجی تم شکلیں بنا کر ویسٹ کرتی ہو، یہی انرجی اگر تم میری شدتوں کو خوشی خوشی سہنے میں ایڈجسٹ کرو تو رومانس کا مزہ دگنا ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے، ایک ہوتا ہے بے شرم، ایک ہوتا ہے اس سے بڑا بے شرم۔ جانتا ہوں وہ اس کے بعد نام آتا ہے چودھری بلاج کا۔ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بے باکی سے مسکرایا تھا۔ اور بیوی یہ بات تم روز مجھے بتاتی ہو اور مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میری بیوی میرے بارے میں اتنے اچھے خیالات رکھتی ہے۔ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اسکن کلر کی سلک نائٹی کے اوپر سے دھڑکنوں پر لپ رکھ کر اتنی شدت سے نازک دھڑکنوں کو مسلا تھا کہ حور سسک اٹھی تھی۔ بلاج، جی بلاج کی جان، اس کی چیخ کو بھاری ہاتھ سے روکتے ہوئے بے باکی سے ہنسا تھا۔ اسے حور کے تڑپنے سے بہت سکون ملتا تھا۔ جب جب حور اس کی بے باکیوں سے چیختی، بلاج کی خماریوں میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ دھڑکنوں پر دانتوں اور لبوں کی چبھن سے حور کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میرا بچہ رو رہا ہے، آنکھ کو ونک کرتے ہوئے پلکوں کی باڑ سے شبنمی قطروں کو لبوں سے پیتے ہوئے بے باکی سے ہنس دیا۔ سچ میں کھا لیں مجھے تاکہ میں آپ کو صبر آ جائے۔ ایسے تو آپ کو کبھی صبر آنا نہیں ہے اور آپ نے مجھے کبھی سکون سے سونے نہیں دینا۔ اس کے شدتی لمسوں سے تڑپتی ہوئی حور نے جھنجھلا کر کہا تھا، کھانے کی پہلی کوشش کی تو ہے، مگر تم یوں رو کر مجھے رحم کرنے پر مجبور کر دیتی ہو۔ اس کا اشارہ دھڑکنوں پر دی ہوئی چبھن سے تھا۔ آپ کو بہت مزہ آتا ہے مجھے تکلیف دے کر؟ وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بلاج کے چوڑے سینے پر لپ رکھتے ہوئے سختی سے دانت کاٹ چکی تھی۔ ہنستے ہوئے بلاج کی آنکھیں بند کر رکھی تھیں کیونکہ حور نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پوری شدت سے دانت کاڑے ہوئے تھے، مگر وہ چودھری بلاج تھا جو حور کی طرح چیخو پکار تو کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ بس حور کے دانتوں سے تھک جانے کا انتظار کرتے ہوئے آرام سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ حور نے دانت باہر نکالے تو بلاج کی چوڑی چھاتی پر حور کے دانتوں کے گہرے نشان پڑ چکے تھے۔ بلاج کی گوری چٹی مضبوط چھاتی پر حور کے دانتوں کے نشان بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر بلاج مسکرا رہا تھا، مگر حور کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ حور بیبی، محنت میں کروں یا تم، ہر حال میں سانس تمہاری ہی کیوں پھولتی ہے؟ بے باکی سے کہتے ہوئے کان کے لوگ کو لبوں میں دباتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اوہ، آپ کتنے بے شرم ہیں، کبھی حیا اور شرم کا دامن بھی تھام لیا کریں۔ اس کے کندھے پر زور کا مکہ جھڑتے ہوئے حور کانوں کے لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ نہیں حور بیبی، مجھے کسی کا دامن نہیں تھامنا، میں تو تمہارے دامن کو تھام کر ہی اتنا بے چین رہتا ہوں۔ اب شرم و حیا کا بھی دامن تھام لیا تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ وہ اس کی بات کو کوئی اور ہی رنگ دے گیا تھا۔ غربت کے لمحوں میں چودھری بلاج کے رنگ دیکھنے والے ہوتے تھے۔ سارا دن سڑو شکل بنا کر گھومنے والا بلاج غربت کے لمحوں میں ایسے کہکے لگا کر ہنستا تھا کہ حور حیران ہو جاتی تھی کہ کیا یہ وہی بلاج ہے جو سارا دن ایسی شکل بنا کے رکھتا تھا کہ ہر بندہ اس سے ڈر کر دوری بنائے رکھتا ہے۔ اسکن نائٹی کے اسٹرپ میں انگلیوں کو پھنساتے ہوئے دونوں کندھوں سے کس کر کے نیچے کرتے ہوئے دھڑکنوں پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ حور خود کو بلاج کی بے رحم شدتوں کے حوالے کیے اس کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی ہمیشہ کی طرح مزاحمتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
چودھری بلاج جب تک اپنے سلگتے بے باک ارمانوں کو سکون نہیں پہنچا لیتا، اسے سکون نہیں آنے والا تھا۔ ہور کی دھڑکنوں کی گہرائیوں میں لب رکھے ہوئے وہ مدہوشیاں اتارتے جا رہا تھا۔ ہور کے منہ سے سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ ہور اس کی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے ناخن کی چوڑی پشت میں گاڑے ہوئے تھی۔ دھڑکنوں پر بلاش کے بے شرم لبوں کی گستاخیوں کو سہنا ہور کی نازک جان کے لیے کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ وہ ہور کی جان تک نکالنے کا خواہش مند رہتا تھا۔ وہ بھی ہور تھی، بدلہ لیے بنا اسے سکون نہیں آتا تھا۔ ہور اپنا بدلہ بلاج کے جسم پر اپنے ناخنوں کی خرونچے دے کر ہی کر لیا کرتی تھی، جس کا بلاج پر ذرا بھی اثر نہ ہوتا تھا، بلکہ صبح اٹھ کر وہ اپنی خرونچے دکھا دکھا کر اسے اور شرم سے پیلا کرتا تھا۔ نائٹی کب اس کے نازک وجود سے الگ ہو جایا کرتی تھی، شدتوں میں ہور کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، جیسے اس وقت اس کے وجود پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ پاؤں سے چادر کھینچ کر ہور کو اپنے ساتھ چادر میں کور کرتے ہوئے لبوں کی بے باکیاں دھڑکنوں پر جاری رکھے ہوئے تھا۔ ہور کو سانس لینے تک کی مہلت دینا اسے پسند نہیں تھا۔ ہور کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ روم میں ہور کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ نازک دھڑکنوں پر کہیں بلاج کے ہاتھوں کی سخت بے باکیاں تھی، تو کہیں لبوں کے سلگتے لمس اس کی دھڑکنوں کو انگاروں کی طرح جلا رہے تھے، تو کبھی مخملی دھڑکنوں پر دانتوں کی چبھن اسے سسکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہور اس کے ہاتھوں میں بن جل مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر ایسے لمحوں میں بلاج صفاقی پر اترا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے نازک مخملی وجود کی ہر رنائی پر لبوں کی مہر چپ کرتے ہوئے اسے سخت شدتوں سے دو چار کیے رکھتا تھا۔ بلاج کی سخت شدت سے ہور کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ بلاج کی سخت شدتوں کو سہتے ہوئے ہور ٹوٹ کر اس کی باہوں میں بکھرنے لگی تھی۔ سخت شدتوں سے ٹوٹی ہوئی ہور نے اپنے دونوں ہاتھ کا بلاج کندھے پر سر رکھ کر سختی سے پکڑ کر سسکاریاں بھر رہی تھی۔ I love you ہور بیبی، اس کے نازک وجود پر محبت کی بارش برسا کر اس کی دھڑکنوں پر گرتے ہوئے ہور سے پیار کا اعتراف کیا۔ بلاج آپ بہت گندے ہیں، آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ ہور اس کی شدتوں سے ٹوٹ کر شکوا کرتے آہستہ سے بولی تھی، میری جان اگر تم پر ترس کھاؤں گا تو پھر مجھ پر ترس کون کھائے گا؟ میری شدتوں کو سہنا میری ہور پر فرض ہے۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ ہور پیار پر شک مت کرنا، میں نے پھر سے تمہاری جان نکالنے پر اترنا ہے۔ مسکراتا چہرہ اوپر اٹھا کر شرارتی انداز سے کہا، میری جان یہ پیار ہی ہے جو ہر رات محبت بھری شدتیں تم پر برسانے پر مجھے مجبور کرتا ہے، ورنہ چودھری بلاج جسم کا بھوکا نہیں۔ دھڑکنوں پر لب رکھ کر محبت بھرا گہرا لمس چھوڑا تھا۔ اس کے انداز پر ہور ہلکے سے مسکراتی تھی۔ اس کے بگڑے ہوئے اکڑوں چودھری بلاج کا پیار کرنے کا یہی انداز تھا، اور ہور ٹوٹ کر بھی اس کے اسی انداز میں خوش تھی۔ وہ اپنے بلاج کے ہر انداز پر، اس کے ہر رنگ میں خوش تھی، جیسے اس نے سونے کا یہ انداز اسے بہت پیارا لگتا تھا۔ بلاج کے لیے تکیہ ہور کی دھڑکنیں ہوا کرتی تھی، اب بھی دھڑکنوں پر سر رکھتے بلاج صاحب خراٹے مارنے لگے تھے۔ اکڑوں ہیرو کا نہ تو نیند سے جاگنے کا پتہ چلتا تھا اور نہ ہی سونے کا، 2 سیکنڈ کے اندر خراٹوں والی نیند میں بھی جا چکا تھا، اور کوئی پتہ نہیں تھا کب بلاج صاحب کی آنکھ کھل جائے اور وہ واپس سے رومانس کے موڈ میں آ جائے۔ ہور کو لگا کہ اسے بھی اپنی نیند پوری کر لینی چاہیے۔ ہور بھی مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ بلاج کی کمر پر رکھے ہوئے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ براق مجھے بہت درد ہو رہا ہے، فجر درد سے بلبلا رہی تھی، بس تھوڑا اور برداشت کرو، ہم کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ براق نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اپنے کان پر لگی بلوٹوتھ پر ہاتھ رکھ کے آن کر چکا تھا۔ براق باہر حالات خراب ہو رہے ہیں، بہرام کو ہمارے آنے کی اطلاع مل چکی ہے اور وہ یہاں پہنچ چکا ہے۔ ہم فی الحال کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کو پتہ چلے کہ ہم نے اس کی فیکٹری کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، ورنہ وہ چکنا ہو کر اپنے بندوں کو الرٹ کر دے گا، اور تم دونوں فیکٹری کے اندر ہی رہو، کہیں اس کے آدمی تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہم تم دونوں کا باہر نکلنے کا ویٹ کریں گے، اس سے پہلے ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ تم جلدی سے فجر کو لے کر کسی بھی طرح سے باہر نکلو۔ وجدان بھائی فجر کے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، اسے باہر لانا کافی مشکل ہے، دروازے کے آگے بہرام کے آدمی گھوم رہے ہیں، سچویشن اندر بھی کافی خطرناک ہے۔ براق کچھ کرو پلیز۔ وجدان گاڑی کے پاس ادھر سے ادھر چلتے ہوئے پریشان تھا، حالات ان کی سوچ سے کہیں زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ وجدان کے بندوں اور براق کی ٹیم نے مل کر فیکٹری کے چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب تک فیکٹری کے اندر فجر اور براق موجود تھے وہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے تھے، اس لیے وہ سب کی نظروں سے بچ کر دور کھڑے سب کچھ کیمرے کی آنکھ سے ہی دیکھ رہے تھے۔ براق کی ٹیم اس کا غم میں اعلیٰ کارکردگی نبھا رہی تھی۔
آپ مجھے بتائیں کہ بہرام اس وقت کہاں پر ہے؟ براق نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اس کی گاڑی فیکٹری کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں فجر کو باہر لانے کی۔ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ الرٹ رہنا، حالات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں۔ میں جیسے ہی سگنل دوں سمجھ جائیے گا، آپ کو فوراً ٹیم کو لے کر اندر داخل ہونا ہے۔ براق بالکل ایک کمانڈر آفیسر کی طرح آرڈرز دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ پلیز فجر، پلیز تھوڑی سی ہمت کرو، ہم اس مشکل کو پار کر جائیں گے، فجر کو پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ ایک تو بیسمنٹ میں اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، مگر براق ASI کا کمانڈر آفیسر تھا جسے ہر طرح کی ٹف ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہ اندھیرے میں بھی راستوں کو ناپ کر باہر نکلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ براق اندھیرے میں بھی سب سمجھ سکتا تھا کہ اسے کس طرح جانا ہے، مگر فجر اس وقت پاؤں کی شدید تکلیف کی وجہ سے کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ حالانکہ ٹریننگ تو براق نے اس کو بھی بہت زیادہ ٹف دی تھی، اور وہ دوسرا بیوی جتنی بھی مضبوط ہو، جب اس کا شوہر قریب ہو تو وہ خود کو کمزور سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے اس کی حفاظت کرنے والا جب موجود ہے تو اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو ناک و چنے چبانے والی فجر کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ براق مجھ سے نہیں چلا۔ شش! براق نے کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنتے ہوئے فجر کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بھاری قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ بیسمنٹ میں چھپنے کی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ فجر کو لے کر چھپ سکتا تھا۔ بہتر تھا کہ وہ بہادری سے اب سامنے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ کرتا، اور براق نے ایسا ہی کیا کیونکہ وہ نڈر اور بہادر تھا۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھولتے ہی ساری لائٹس آن کر دی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی بیسمنٹ تھی جو پوری طرح سے خالی تھی۔ شاید جب یہ فیکٹری چلا کرتی تھی تو اس بیسمنٹ میں فیکٹری کا کافی سامان سٹور کر کے رکھا جاتا ہوگا۔ روشنی ہوتے ہی بہرام کا شیطانی چہرہ براق کی نظروں کے سامنے تھا۔ بیسمنٹ میں اور کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے بہرام بھی پہلی نظر میں ہی اسے دیکھ چکا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ بہرام براق کو دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں تھا۔ ویلکم ویلکم بہرام پاشا، آخر ہماری ملاقات کا وقت آ ہی گیا۔ بہرام جیسے ہی شیطانی چہرہ لیے بیسمنٹ کے اندر داخل ہوا تھا، سامنے کھڑے براق کے نڈر انداز سے بہرام کا تنزیہ ویلکم کیا۔ ویلکم تو مجھے تمہارا کرنا چاہیے جو تم خود میرے پنجرے میں آ کر قید ہو گئے۔ بہرام اپنی شیطانی مسکراہٹ لیے بیسمنٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ پیچھے اس کے لمبے چوڑے گنڈے گنتانے کھڑے تھے، جبکہ فجر بہرام کی شکل دیکھ کر براق کے پیچھے لڑکھڑا کر چھپ گئی تھی۔ بہرام کے چہرے پر اب بھی فجر کے دیے ناخنوں کے زخموں کے نشان تھے۔ مجھے قید کرنے کی حسرت ہمیشہ تمہارے دل میں رہے گی۔ میں تو یہاں سے اپنا قیمتی سامان لینے آیا ہوں۔ چور چاہے جتنا مرضی مالک کا قیمتی سامان لے کر بھاگ لے، مگر مالک ایک نہ ایک دن اس چور کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ براق نے پسٹل نکال کر دور کھڑے اس پر تانے ہوئے بہرام کو روکنے کا اشارہ دیا۔ وائی ناٹ میری جنگلی شیر، ہوشیاری دکھانے سے پہلے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، کوئی بھی ہوشیاری کرنے سے پہلے دیکھ لو۔ بہرام نے فون نکال کر براق سامنے کرتے ہوئے ایک ویڈیو پلے کی تھی جس میں اس کی ماں کو فیکٹری کے مین گیٹ کے اندر اس کے گنڈے نے پکڑ رکھا تھا۔ براق کی ماں کے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور چہرہ شدید خوفناک تھا۔ رنگت زرد پتوں کی مانند تھی۔ براق نے غور کیا تو اس کی ماں کے ساتھ ٹائمر بم باندھ رکھا تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری کوئی حد ہے یا حدود ہے یا نہیں؟ مجھے سوچ کر خود سے نفرت ہوتی ہے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں۔ براق بری طرح سے چیخا تھا۔ وہ تڑپ گیا تھا اپنی ماں کو اس کی حالت میں دیکھ کر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس وقت سوائے چیخنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا کوئی بھی رد عمل اس کی ماں کی جان لے سکتا تھا، اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا جس کی زندگی کے لیے اس نے اتنے سال دعائیں کی تھی۔ آہستہ چیخو یا میرے کانوں میں درد ہو رہا ہے۔ وہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے براق کی تڑپ پر ہنس رہا تھا۔ تم نے میرا ایک کے بعد ایک نقصان کیا ہے۔ میں تو اتنا نہیں تڑپا جتنا تم پہلے ہی وار پر تڑپ اٹھے ہو۔ ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ وہ چہرے پر غرور سجائے قدم اندر رکھ چکا تھا۔ فجر نے ڈرتے ہوئے براق کی پشت پر ہاتھ رکھتے قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ ریلیکس رہو، میں ہوں یہاں، اور میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں، براق نے آہستہ سے فجر کو گردن سے پیچھے موڑ کر سمجھایا تھا۔ اب بھی تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم اس کو ریلیکس ہونے کا بول رہے ہو؟ اتنے بچے نہیں تم کہ تمہیں میرے ارادے سمجھ میں نہ آ رہے ہوں۔ بہرام نے لال آنکھوں سے گھورتے ہوئے دیکھ کر براق کو دھمکی دی۔ تمہاری ماں کو یہاں لانے کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں اپنی ماں اور اس لڑکی میں کسی ایک کو چننا ہے۔ تم نے مجھے اتنا نقصان پہنچایا ہے جس کی میں بھرپائی
زندگی نہیں کر سکتے، مگر اس لڑکی کو میرے حوالے کر کے تم ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ معاف کروا سکتے ہو۔ براق کے پیچھے چھپی ہوئی فجر کو گندی نظروں سے دیکھنے کی پوری کوشش کرنے کے لیے براق کے دائیں بائیں نظریں گھماتا ہوا بولا۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا براق کی جانب بڑھ رہا تھا، نظروں میں شیطانیت اور چہرے سے حیوانیت چھلک رہی تھی۔ اپنے قدم وہیں پر روک لیں، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ بدقسمتی سے آپ میرے باپ ہیں۔ میں آپ کے گندے خون سے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ اگر میرا بس چلے تو میں ابھی کے ابھی تمہاری جان لے لوں، مگر میرے اندر خوف خدا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بروز قیامت میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جاؤں کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ غیر اخلاقی برتاؤ کیا، جبکہ یہ سوچتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میرے باپ ہو۔ براق گہرآلود نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اتنے گناہ کر کے تم سزا سے بچ جاؤ گے۔ تم سزا کے حقدار ہو اور سزا قانون دے گا۔ براق نے گن تانتے ہوئے اسے وہیں پر رکنے کا اشارہ کیا۔ ہا 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 ہا، وہ کہکے لگا کر شیطانی کہکوں سے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جیسے براق نے اسے کوئی چٹکلا سنا دیا تھا۔ مجھے تمہارا جوک بہت پسند آیا ہے، بہت مزہ آیا مجھے سن کر کہ تم مجھے قانون سے سزا دلواؤ گے۔ کون سا تمہارا قانون مجھے سزا دے گا؟ وہ قانون جو آج تک بہرام پاشا کی اصلیت ہی نہیں جان سکا، جس قانون کے سامنے میں ایک شریف اور ایماندار بزنس مین ہوں، یا وہ قانون جو تمہارے باپ کے قتل کو آج تک پکڑ نہیں سکا؟ براق اس بات پر چونک گیا تھا۔ میرے باپ سے کیا مراد ہے؟ براق نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ بتا دوں گا، پہلے تمہارے قانون کی دھجیاں اڑا لوں، اس کے بعد وقت آنے پر سب بتاؤں گا۔ پسٹل کو پھونک مار کر انگلی پر گھما کر کھیلتے ہوئے قانون کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جس قانون کی تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، تمہارا وہ قانون تب کہاں تھا جب میں نے تمہاری ماں کو موت دے کر پھر زندہ رکھا؟ اور تمہارا وہ قانون تب کہاں تھا جب یہ جو تمہارے پیچھے چھپ کر کھڑی ہوئی حسینہ کی ماں کی عزت لوٹی تھی؟ وہ کتنے دھڑلے سے بے حیائی کے ساتھ اپنے سب جرم مان رہا تھا۔ فرعون جتنا مرضی خود کو طاقتور سمجھ لے، ایک نہ ایک دن اللہ کی بے آواز لاٹھی اس پر ضرور پڑتی ہے، اور اسے ایسی عبرتناک موت نصیب ہوتی ہے جسے دیکھ کر دنیا عبرت حاصل کرتی ہے۔ اچھا، مجھے تو آج تک سزا نہیں ملی، اور نہ ہی میرے اوپر کوئی بے آواز لاٹھی پڑی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی سزا اور نہ کوئی جزا۔ یہ سب غریب لوگ کے دماغ کا فطور ہوتا ہے۔ اصل میں دیکھو، تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، یہ سب کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرام بار بار کچھ ایسا کہنا چاہتا تھا جس کے لبوں پر آ کر رک جاتا اور براق کو مزید سوچنے پر مجبور کر دیتا۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ میری پرورش نے تم پر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے، اس لیے تو تم اتنے نڈر انداز سے میری بنائی ہوئی قید کو توڑ کر اس لڑکی کو بچانے کے لیے آ گئے ہو۔ تمہیں کیا لگا اتنی آسانی سے تم اس کو یہاں سے لے کر فرار ہو جاؤ گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ مجھے نقصان پہ نقصان پہنچا کر تم نے مجھے اس میں الجھا کر رکھا تھا تاکہ میرا دھیان تمہاری اس حسینہ کی جانب نہ آئے، تمہارے اس حسینہ کے خوبصورت جسم کا فائدہ نہ اٹھا سکوں۔ وہ اتنی بے حیائی سے بول رہا تھا کہ براق نے مٹھیوں کو میچتے ہوئے زہریلی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ بھی پسٹل کی ساری گولیاں اس کے اندر اتار دیتا۔ وہ اس کے گندے انداز سے فجر کا نام لے رہا تھا، مگر اپنی ماں کی توجہ سے براق مجبور تھا۔ مگر میرے شیطانی دماغ نے یہ سوچا کہ یہ تمہاری سازش ہے، مجھے الجھا کر خود تم اس لڑکی کو آزاد کروانے میری فیکٹری تک پہنچ جاؤ گے، اور دیکھو میں تمہارے دماغ کو کتنی اچھی طرح سے سمجھ گیا۔ وہ بروقت یہاں پر پہنچ کر تمہارے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ اور رہی بات قانون کی، وہ تو مجھے سزا تب دے گا جب میں یہاں سے نکلنے دوں گا۔ جتنی تم میں اکڑ ہے، اگر اس کو توڑنے کے لیے میں نے اس لڑکی کے بدن سے تمہارے سامنے نہیں کھیلا تو میرا نام بہرام پاشا نہیں۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم نے میری ساتھ دشمنی لی۔ وہ فیصلہ کن انداز سے بولتے ہوئے براق کی جانب بڑھا تھا۔ براق نے پسٹل کے ٹریگر کو کھینچتے ہوئے اسے وارن کیا کہ وہ گولی چلا دے گا۔ بہرام اپنی جگہ پر رک گیا تھا، جبکہ اس کے گنڈے تیار کھڑے تھے کہ بہرام کا حکم ہو تو وہ فجر اور براق کو گولیوں سے چھلنی کر دیں، مگر بہرام نے ہاتھ کا اشارہ دیتے ہوئے روک دیا تھا۔ اس میں اتنی آسان موت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی ماں کو اندر لے کر آؤ، گرم خون ہے، اتنی آسانی سے نہیں سمجھے گا۔ آخر ٹیڑھے باپ کی اولاد ہے جس نے اپنی جان دے دی مگر اپنی دولت میرے نام نہیں لگائے۔ بہرام کا یہ کہنا براق کو حیرانگی میں ڈال گیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟